نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کافر کے جنازے کی نماز پڑھیں تو اس سے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کافر کا جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دو۔ تیسرا سوال ہے کہ کافر کے جنازہ پڑھیں تو نہیں، لیکن وہاں جنازہ ہو رہا ہو اور ہمیں مجبوری کے درجے میں جانا ہو تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ یہ تین سوال ہے۔ پہلا سوال کہ کافر کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو کافر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ خود کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس کے اعمال سے پتہ ہے کہ وہ کافر ہے، اعمال سے پتہ ہے، اس کا بھی جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آپ کے سمجھ میں ہے کہ وہ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ کے سمجھ میں ہے کہ وہ کافر ہے، ان کا جنازہ ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو ان کے یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے مسلمان ہے، ظاہری طور پر اعمال ہے مسلمان کے، اس لیے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو جب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر آپ نے کافر کی نماز جنازہ پڑھ لی، دوسرا سوال، تو آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، یہ مسئلہ غلط ہے، آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، اور ہاں گنہگار ہوں گے، آپ کافر نہیں ہوں گے، آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے یہ جو چل رہا ہے کہ کافر کا جنازہ اگر پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یا کافر ہو جائے گا، تو وہ کافر نہیں بنتا۔ کافر تو بنتا ہے 6 چیزوں کی جو چیز ہے ایمان کی، اس کو انکار کرنے سے کافر بنتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے کافر نہیں بنے گا، ہاں گنہگار ہوگا۔ یہ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ اور اگر کافر ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ کافر ہے، لیکن آپ کو مجبوری ہے، آپ کا رشتہ دار ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے، تو اس کے کفر میں، اس کے شرک میں آپ شریک نہ ہوں، کفر میں شرک میں شریک نہ ہوں، ان کے لیے دعائے استغفار آپ نہ کریں، اس لیے کہ منع فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن شرکت مجبوری، ہاں مجبوری ہے، پہلے سمجھو، مجبوری کے درجے میں اگر ہے تو آپ تھوڑی بہت شرکت کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی قال لما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جا کر کے ان کے طریقے پر علی دفن کر کے آؤ، اور کچھ بولنا نہیں کسی سے، یہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث یہ ہے ان علی، یہ حدیث ہے سنن الکبریٰ نسائی کی، باب ہے الامر بالغسل من موارد المشرک، اور صفحہ نمبر ہے 150، اور حدیث کا نمبر ہے 193، حدیث کا نمبر ہے سنن الکبریٰ بیک نسائی میں ہے یہ۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما مات ابو طالب اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کا انتقال ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت له ان امک الشیخ الزال قد مات، میں نے کہا کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذهب فواریہ، جاؤ اس کو دفن کر کے آؤ، فواریہ ان کو دفن کر کے آؤ۔ قلت انہ مات مشرکا، حضرت علی نے پھر دوبارہ کہا کہ وہ تو مشرک مرا ہے، آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذهب فواریہ، جاؤ اس کو دفن کر کے آؤ، ولا تحدث شیئا حتی تأتینی، میرے پاس آنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنا۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کسی مشرک جانتے ہوئے کہ مشرک ہے، اس کے جنازہ تو نہیں پڑھا لیکن دفن میں شریک ہو گیا کسی مجبوری کے درجے پر، اس کی گنجائش ہے، اس سے نہ ایمان ختم ہوتا ہے نہ نکاح ٹوٹتا ہے۔ اس لیے یہ جو تشدد والے فتوے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں جی تم تو کافر ہو، تو نبی کریم نے منع فرمایا کہ کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو بار بار اس کو یہ کہنا ہے کہ تم کافر ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کیا،
اور نبی کریم صاحب نے کہا کہ وہ تو کافر تھا، تو آپ نے فرمایا حلا شققت عن قلبی، کیا اس کا تم نے دل چیر کر کے دیکھا تھا؟ اس لیے یہ جو چل رہا ہے ہر ایک کو کافر قرار دینا کہ ایک بندوق بنا رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ظاہری طور پر وہ کافر نہیں کہتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کافر قرار نہ دے اور کافر کے فتوے نہ دیا کرے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خلاف ہے۔ یوں بھی ہندوستان میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث کو مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جائے کہ فتوے دے دے کر کے سب کو انتشار کرنا، اختلاف کرنا، ٹکڑے کرنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ لیبیا میں، عرب کے ملکوں میں، شام میں یہی جھگڑے ہوئے شیعہ اور سنی کے، اور تیسرے نے آ کر کے اتنا اس کو مارا کہ دونوں کو ختم کر دیا، سارا ملک ختم کر دیا۔ اس لیے ہندوستان میں اس قسم کے فتوے کے ایک آدمی کہتا ہے کہ مسلمان ہو، اب آپ ادھر سے ادھر سے لا کر کے کہ تم کافر ہو جی، کافر ہو جی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اتحاد کا مظاہرہ کریں آپ، اور کبھی مجبوری ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کر لیا کریں کہ جنازے میں شرکت تو کریں، جنازے میں جنازہ نہ پڑھیں، شرکت تو کریں، کفر کا کام نہ کریں، شرک کا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جو کفر اور شرک والی چیز ہو۔ مجبوری کے درجے میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھ کے سنایا۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے۔